السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں اس پرابلم کے حوالے سے، یہ جو کرونا وائرس کا ہے، جو ایک آزمائش ہے ہم سب کے لیے۔ تو اس میں میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے سوچا کہ آپ سب سے شیئر کروں، اور وہ یہ کہ دیکھیں، انسان کی جو قدرت کی طرف سے انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں، اور یہ آزمائش ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے۔ ایک تو اس وائرس کے آنے سے یہ چیز دیکھیں کہ میرے 2 پوائنٹ مجھے سمجھ آئے جو میں آپ سے شیئر کروں گی، اور وہ یہ کہ انسان قدرت کے آگے کس قدر بے بس ہے، کہ انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم آج جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ خدا کے حکم سے ہی کر سکتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے جو وہ کر سکتا ہے، باقی وقت کو بدلنے والی ذات، اچھے سے برا اور برے سے اچھا وقت لانے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ تو ہمیں اپنے نیت کو صاف رکھنا ہے، اپنے عمل کو ٹھیک رکھنا ہے، اور خدا سے رحمت کی امید رکھنی ہے، کیونکہ اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ کے پاس آج دیکھیں کہ ساری جو سپر پاور اور جتنے بھی پیسہ سب کچھ بیکار ہے۔ جب تک اللہ کرم نہیں کریں گے تو ہم اس مشکل سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں، پرابلم ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، کسی نہ کسی سٹیج پہ ہر انسان مشکل سے گزرتا ہے۔ یہ مشکل جو ہماری زندگیوں میں آتی ہے، کبھی انڈیویجول لیول پہ آتی ہے، کبھی ایک فیملی پہ آتی ہے، کبھی ایک خاندان پہ آتی ہے، کبھی ایک ملک پہ آتی ہے۔ لیکن اس دفعہ جو یہ پرابلم ہے جو ہم سب کی زندگیوں میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ورلڈ وائڈ لیول کا پرابلم ہے۔ پوری دنیا ایک ہی مسئلے کا شکار ہے، اور اسی لیے پوری دنیا اس مسئلے پہ بات بھی کر رہی ہے۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ چلیں، سب کو ایک دوسرے کا احساس ہے ان حالات میں، لیکن اس سے ہمیں یہ چیز بھی سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جی اس میں کوئی اس کا حصہ بن گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہماری ایک نارمل روٹین چل رہی ہوتی ہے، اس میں بھی ہم نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے، آپ کے گھر میں کسی پہ کوئی پرابلم ہے، آپ کے خاندان میں پرابلم ہے، آپ کے ہمسایوں میں کوئی پرابلم ہے، تو پلیز اس چیز کو یہ نہیں سمجھیں کہ یہ مسئلہ صرف اس کا ہے اور وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ نہیں، کسی انسان کو درد میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم اس یہ جو آئسولیشن ہے، اس سے ہم یہ چیز سمجھیں گے کہ جب ہم نارمل حالات کی طرف واپس جائیں گے تو ہم اپنی اس سوچ کو اندر سے ختم کریں گے، کیونکہ یہ ایک انسینسٹیو بیہیویئر ہے جو کہ ہیومن بینگز میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے اور ہم سب میں ہے۔ ہم یہ ایک مسئلہ جو ہے جس کا جب تک ہم خود اس سے افیکٹ نہیں ہوتے، ہمیں اس مسئلے سے کوئی کنسرن نہیں ہوتی، تو پلیز یہ نہیں کریں۔ لیکن جیسے رمضان میں ہم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو انسان کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو بھوک کا احساس دلانے کے لیے رمضان کے روزے ہیں ہم سب کو، کہ ہم دوسروں کی، ان لوگوں کی بھوک کا خیال کریں کہ جو ہمارے ارد گرد ہیں، کہ بھوکا رہنا کیا ہوتا ہے، روزے کا مقصد اصل میں یہ ہے۔ تو اسی طرح اس مشکل وقت میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اب تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہم سب افیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن اگر ان دی فیوچر انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہوں گے، تو جب کسی کا انڈیویجول لیول پہ بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہم سب مل کے اس کی ہیلپ کریں گے، اور جب ہم سب مل کے ایک انسان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے اور خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی میرا آج کا میسیج ہے، تو آپ اس پہ یقیناً عمل کریں گے، ہم سب میرے سمیت انشاءاللہ۔ اسٹے بلیسڈ۔